الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ معزز سامعین، تمام احباب مل کر آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ برادران اسلام، رمضان کے روزوں، عبادات، تلاوت قرآن، تراویح، ترجمہ تفسیر کی سماعت، لیلۃ القدر کی عبادات، غریہ زاری اور سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو بطور انعام عید الفطر کا دن عطا فرمایا گیا۔ یہ دن بھی ایک عظیم و شان نعمت ہے۔ ہمارے لیے اس میں خوشی و مسرت کا اظہار مشروع کیا گیا ہے تاکہ دلی خوشی کے ساتھ ساتھ نعمت الہی اور اس کے فضل و کرم پر اظہار تشکر بھی کی ہو جائے۔ حضرات کرام قدر، متعدد احادیث مبارکہ سے صدقہ فطر کا وجوب ثابت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی گلیوں میں منادی بھیج کر یہ اعلان کروایا، صدقہ فطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے پر واجب ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں دیگر عبادات کے ساتھ صدقات و خیرات، مسکینوں کو کھانا کھلانے، حسب استطاعت ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ آج ہم پر عید الفطر کا خوشیوں بھرا مبارک دن سایہ فگن ہے۔ عید الفطر کے روز اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ فطر کے ذریعے محتاج ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون اور ان کی مدد کا موقع فراہم کیا ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے صاحب نصاب کے مال، سونے چاندی، روپے یا مال تجارت پر سال گزر جانا ضرور نہیں، بلکہ اگر عید کے دن بھی کسی کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان بقدر نصاب موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اسے ادا کرے۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان کو دے سکتے ہیں جسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اسے نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، ورنہ نماز کے فوراً بعد تو صدقہ فطر ضرور ادا کر دینا چاہیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ دیگر صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2 کلو گرام گندم یا اس کی قیمت ہے۔ پاکستان میں اس سال یہ رقم 170 روپے فی کس مقرر کی گئی ہے، اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے نعمت مال سے زیادہ نوازا ہے کہ ان کے گھروں میں ایک وقت میں کئی قیمتیں اور کس قسم کے کھانے پکائے اور کھائے جاتے ہیں، قیمتی مکان، قیمتی لباس کی نعمت انہیں میسر ہے، تو ایسی حضرات کھجور، بادام، پستہ، کشمش یا منقہ وغیرہ قیمتی چیزوں کے حساب سے صدقہ فطر عطا کرے، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ محتاجوں ضرورت مندوں کا زیادہ فائدہ ہو اور وہ بھی اچھے انداز سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے اور آزاد غلام، مرد، عورت پر کھجور کا 1 سا اور گیہوں کا آدھا سا تقریباً 2 کلو گرام۔ صدقہ فطر ہم سے رمضان شریف میں سرزد ہونے والی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر بیکار باتوں اور فحش گوئیوں سے روزے کو پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر فرمایا۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے
انہی کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً مراد کو پہنچا جو سترا ہوا اور اپنے رب تعالیٰ کا نام لے کر نماز ادا کی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ تزکا سے مراد صدقہ فطر عطا کرنا ہے، رب تعالیٰ کا نام لینے سے مراد عیدگاہ کے راستے میں تکبیرات کہنا ہے، اور یہاں نماز سے مراد نماز عید ہے۔ برادران اسلام، عید کے دن اپنے اہل و عیال اور دیگر قرابتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا اور ٹوٹے تعلقات کو جوڑنا ہے۔ عید کی صبح فرشتے تمام راستوں کے کنارے کھڑے ہو کر مسلمانوں کو گناہوں کی معافی، رب تعالیٰ کی رضا اور اس کی عطا و بخشش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ عید کے دن حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، نیا دھلا ہوا اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، نماز فجر محلے کی مسجد میں ادا کرنا، عیدگاہ جلد آنا، نماز عید کے لیے ایک راستے سے آنا اور دوسرے سے واپس جانا، یہ سب باتیں عید کی سنتیں اور مستحبات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے ایک راستے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ ایک راستے سے جانے اور دوسرے سے واپسی میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے عیدگاہ کو جاتے اور دوسرے سے واپس آتے تاکہ دونوں راستوں کو برکت حاصل ہو جائے، دونوں طرف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بروز عید بھی فیض پائیں، ہر طرف کے منافقین کفار مسلمانوں کی کثرت کو دیکھ کر دبے رہیں، راستوں میں بھیڑ کم ہو، دونوں راستوں کے فقراء پر خیرات ہو جائے، اہل قرابت کی قبور جو ان راستوں میں واقع ہے ان کی زیارت ہو جائے، اور دونوں راستے ہمارے نماز ایمان کے گواہ بھی بن جائیں۔ نماز عید مسجد میں ہو چاہے عیدگاہ میں، وہاں تک پیدل جانا، گاڑی میں یا سواری پر جانا بھی جائز ہے۔ نماز عید کے لیے اطمینان و وقار اور نگاہ کچھ نیچی کیے ہوئے جانا، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ باتیں بھی عید کی سنتوں اور مستحبات میں سے ہے۔ عزیز دوستو، نماز عید کو جانے سے پہلے طاق عدد میں چند کھجوریں کھا لینا سنت ہے۔ ناشتہ بھی کیا جا سکتا ہے، کھجوریں نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لینی چاہیے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عید الفطر کے دن جب تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا نہ لیتے عیدگاہ کو تشریف نہ لے جاتے۔ برادران اسلام، نماز عید کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت کہی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے بارہا عیدین کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذان اور اقامت کے بغیر ادا کی ہے، لہٰذا صحابہ کرام تابعین اعظام کا اسی پر عمل رہا کہ عید کی نماز اور نوافل کے لیے اذان نہ دی جائے۔ محترم بھائیو، عید کا دن عظمت و عرفت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف روزہ داروں کی مہمانی، انعام و کرام اور گناہوں کی بخشش کا دن بھی ہے۔ اس دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس دن ملائکہ راستوں میں کھڑے آواز دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آج تمہاری دعوت کا دن ہے، کیونکہ کل تک تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے کا حکم دیا تھا، لہٰذا تم نے روزے رکھے، عبادت کی۔ نماز عید کے بعد صدا کی جاتی ہے کہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ کہ آج کا دن تمہارے لیے انعام و کرام کا دن ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی عید کے دن زیادہ سے زیادہ اعمال صالح بجا لانا ہے، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے اور سب کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آنا ہے۔ عزیز دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعام و کرام سے نوازا ہے۔ عید الفطر پورے جوش و جذبہ سے منانی چاہیے۔ یہ ہماری یکجہتی کی عظیم مثال ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ انشاءاللہ مسلمان اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق عید کی خوشیاں منائیں گے۔ عید کا دن خوشی و فرحت، رشتہ داروں سے حسن و سلوک، دوستوں اور پڑوسیوں سے ملاقات اور غریب مستحقین کی مدد کا دن ہے، کیونکہ باہمی میل ملاپ، ہمدردی سے محبت بڑھتی ہے، دلوں کی کدورتیں دور ہوتی ہیں، مصافحہ ہاتھ ملانے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آپس میں ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، عید کے دن ہر جائز طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور آپس میں مصافحہ معانقہ بھی کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ کے بارے میں فرمایا، مختلف اقوام کا سلام، ان کا آپس میں اظہار و محبت ان کی اچھی دوستی ہوا کرتی ہے۔ یقیناً سب سے پہلے معانقہ کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لہٰذا عید کے دن جائز طور پر اظہار خوشی، مصافحہ، معانقہ
رشتہ دار، عزیز و قارب اور دوست و احباب کی دعوت وغیرہ بھی بہترین خوشی مسرت کا اظہار ہے۔ عزیزان محترم، عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ اس دن اعمال صالحہ کی کثرت کے ساتھ ساتھ خوشی کے اظہار کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ تشریف لائے، اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی منایا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی کہ زمانہ جاہلیت سے ہم ان دنوں میں خوشیاں مناتے آئے ہیں۔ فرمایا عید الفطر، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے اس سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرما دیے، یوم الضحیٰ اور یوم فطر۔ محترم بھائیو، عید کے دن دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میرے ہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ اس وقت انصار کی 2 بچیاں میرے پاس وہ اشعار گا رہی تھی جو انصار نے کہے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیت گائے جا رہے ہیں؟ وہ عید کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ عزیزان محترم، نماز عید کی ادائیگی واجب ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے باندھ لیں۔ پھر سب آہستہ سے ثنا پڑھیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر اسی طرح دوسری بار بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری بار کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ یہاں ایک قاعدہ یاد رکھ لیجیے کہ جہاں تکبیر یعنی اللہ اکبر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب امام صاحب آہستہ سے تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر بلند آواز سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ اب آپ مقتدی حضرات اس دوران خاموش رہیں گے، کیونکہ مقتدی پر خاموشی واجب ہے کہ رات مکمل کرنے کے بعد رکوع سجود کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں پہلی قرات ہوگی یعنی سورہ فاتحہ سورت پڑھی جائے گی اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی۔ جیسے پہلی رکعت میں 3 یعنی پہلی، دوسری اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور نماز پوری کر کے سلام پھیر دیں گے۔ نماز کے اختتام پر 2 خطبے پڑھے جائیں گے۔ خطبے کے فطرانے کے احکام بتا جائیں، جیسے جمعہ اور نکاح کا خطبہ سننا واجب ہے، اسی طرح عیدین کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر سب لوگ آپس میں عید ملیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ اللہ ہم میں جو صاحب نصاب ہے انہیں اپنی مال حیثیت کے مطابق صدقہ فطر عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔